کرتے رہو. جتنا جتنا ذکر کرتے جاؤ گے اتنا اتنا قرب پاتے جاؤ گے. سمجھو ہے جتنا جتنا ذکر کرتے جاؤ گے اتنا اتنا قرب پاتے جاؤ گے. اچھا انسانوں کی طرف ڈیوٹی نہیں لگائی. کیوں؟ یہ اب ہیں پھر نہیں ہوں گے. سمجھو ہے. بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں آج والا انسان آج ہے، آج سے 20 سال 30 سال بعد نہیں ہوگا. 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، پر ذکر مصطفیٰ پہلے بھی ہو رہا تھا. سبحان اللہ محبت سے کہیں گے سارے. ذکر مصطفیٰ پہلے بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے. ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہوتا رہے گا. کیوں؟ اسی لیے رب نے یہ انسانوں کی ڈیوٹی لگائی نہیں ہے. کہنے والا کہتا ہے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. پوچھئے ذرا علامہ خطیب احمد مصطفی صاحب سے، انہوں نے بڑے بڑے علماء کی زیارت کی ہے، بڑے بڑے علماء سے اس بات پڑھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کہاں گئے علامہ شفیع الغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ؟ کدھر گئے علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ؟ کہاں گئے حضور محدث اعظم پاکستان؟ کدھر ہے آواز جناب غزالی زمان کی؟ کدھر ہے آواز حضور مفتی احمد یاران نعیمی رحمہ اللہ کی؟ اوپر چلے جائیے. کہاں گئے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی؟ کہاں گئے تاجدار گولہ؟ اپنے اپنے زمانے میں ہر ایک میرے نبی کا ذکر کرتا رہا، لیکن دور بدلتا گیا، لوگ بدلتے گئے، محفلیں بدلتی گئی، لیکن ذکر نہ اس وقت بدلا تھا نہ اب بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا. اس لیے رب تعالیٰ خود اپنے نبی کا ذکر بلند کر رہا ہے. تو کہنے والا کہتا ہے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے. ہر بندہ بالکل نہ بولے، لیکن جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے اور حضور کے عشق میں پڑھ سکتا ہے وہ ضرور بولے گا ازل سے محفل میرے نبی کی سجی نہیں ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے محفل ایک باری سارا مجمع کہہ دے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. میں جو کہنا چاہتا ہوں ذرا توجہ فرمائیے. زمانہ بدلتا رہا، لوگ بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، رسم و رواج بدلتے رہے، لیکن میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کا ذکر جاری ہے، جاری رہے گا. اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا ادھر توجہ کیجئے. رب نے ذکر بلند کرنے کا ذمہ انسانوں کو نہیں دیا، جنوں کے ذمہ نہیں لگایا، صرف فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا. سب ذکر کرتے رہو،
محبوب کا ذکر بلند میں خود کروں گا. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس طرح مخلوق کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے. ایک وقت آ سکتا ہے مخلوق ختم ہو جائے گی. اگر صرف ذکر مخلوق کا ہو تو یہ ذکر ختم ہو جاتا, لیکن میں خود اپنے یار کا ذکر بلند کر رہا, میں خود یار کا ذکر بلند کر رہا ہوں. نہ میری ابتدا نہ میرے یار کے ذکر کی ابتدا کسی کو نظر آئے گی, نہ میری انتہا نہ میرے یار کے ذکر کی انتہا کسی کو نظر آئے گی. تو پھر کہنا پڑے گا ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے. بولو ازل سے محفل میرے جناب جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, میرے نبی سے آگے کرتے یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ عالم, اللہ خوب جانتا ہے. پھر جناب جبریل رب کی بارگاہ میں گئے, رب تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جا میری یار سے کہہ دے میں نے تیرے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے اذا سکر تو. جس کو لطف آیا وہ بولے سبحان اللہ. اذا سکر تو سکر تمریا محبوبہ, میں نے تیرا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ تیرے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں, بولو بولو جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اگر میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا. جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں جسے کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے, پہلا کلمہ کہا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نعرے تے کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بندیو ایسے نعرے تو تے قادیانی ہل جاتا ہے. آج نعرہ ہے تھیلا میرو اونا دے دل اتھے دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہون کی لگ جائے. میں کہا چھے میرے نبی نے نعرے دی اپنی پاور ہے. پتہ ہے اے شیر جس نے سپریم کورٹ چلے جاؤں سبحان اللہ آنکھوں کے محبت میں سارے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان علماء کو سلام عقیدت پیش کریں. پھر بولو سبحان اللہ. تو میں اکثر جگہ تے گل کہنا ساڑھے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی کہ ہر سکتے ہو سن کہ علماء سپریم کورٹ جا کے پہرہ دے رہے سن. تسی ہون بھی پوچھو مولوی کر دے کی نے حضور قبلہ مفتی صاحب کو پوچھو ہے تو ہمیں دسن گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوندہ وہ تو ہمیں ایمان دے پہرہ دے دے کھڑے ہوندے. سپریم کورٹ میں قاضی فائد عیسیٰ بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہیں حضور ضیاء الامت کا فیض بول رہا تھا. بولے سبحان اللہ. کہیں حضور ضیاء الامت کا فیض بول رہا تھا, کہیں حضور مصلح امت کا فیض بول رہا تھا, کہیں تحریک لبیک کا فیض بول رہا تھا. اور یہاں میں ایک اور بات حضور قبلہ مفتی صاحب کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں, اے مولویو ذرا غور کر لو اور تم بھی دیکھ لو جہاں جہاں تم اکٹھے ہوئے, جہاں جہاں اکٹھے ہوئے اپنی پاور تو نے دیکھ لی ہے, لہذا
ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو مٹاؤ، اپنی ذات کو سامنے، اپنی ذات کے پیچھے جناب والا نہ صحابہ کو سامنے لاؤ، نہ اہل بیت کو سامنے لاؤ، نہ ولیوں کے سامنے لاؤ، نہ نبیوں کو سامنے لاؤ، مسئلے اپنی جگہ پہ رکھ کر کے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ایک پاور بن کے لوگوں کو بتاؤ ہم مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی کسی سنی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو آج ہم ذبوح حالی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پست پست ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے اختلافات بنا لیے، لیکن میں تو ان بزرگان دین کا ماننے والا ہوں کہ آپ کے لیے نہیں، یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے، برادری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھ جائیں تو بسم اللہ، لیکن یہ سمجھیں گے مجھے خوشی ہوگی، میں تو ان بزرگوں کو ماننے والا ہوں، حضور غزالی زمان رحمہ اللہ اور حضور شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہر دو حضرات خانپور ٹکور کٹورہ کے موقع پر ایک جگہ ان کا آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا، جلسے سے پہلے وضو کرتے ہوئے کسی معاملے میں بحث مباحثہ ہوا، بحث کا طویل اختیار طول پکڑ گئی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک غصے ہو گئے، لیکن جب جلسے میں گئے دونوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ اپنا ہے، ان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس لیے علماء اپنے مسائل اپنے اندر رکھیں۔ ایک بار سبحان اللہ بولو سارے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خبردار جو مولوی آپ کو کسی دوسرے مولوی کے بارے میں مس گائیڈ کرے یا اسے متنفر کرنا چاہے اس کی بات پر توجہ نہ دیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم تو جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، جو بھی سنی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے یہ ہیں کہ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، تم سب پہ راضی ہو جائے کالی کملی والا، اس جھنڈے کے سائے تلے تم پیار کے دیپ جلاؤ، اور اس جھنڈے کے سائے تلے تم مل کے نعرہ لگاؤ، کیا نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ۔ دوستان گرامی، جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ایک علماء کے اپنے اندر رہنا چاہیے۔ حضور غزالی زمان رحمہ اللہ اور حضور شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور کے اللہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کتنی دو بڑی ہستیاں ہیں، آپس میں تکرار ہوا نا، انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے، یہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے، جلسے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کا اتنا آپس میں تکرار ہوا، اور اگلی بات کہ انہوں نے ویر نہیں رکھا، انہوں نے ویر نہیں ڈال دیا، اختلاف ہو کیوں گیا ہے؟ کہا ہاں علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن اس کو مٹایا جاتا ہے، بڑھایا نہیں جاتا۔ آج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جو میں بات کر رہا تھا توجہ، ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوئے سپریم کورٹ میں جا کر کے ہر ایک نے اپنی بساطت مطابق کام کر کے بتایا، اور جو نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، اللہ پھر اسے اس جہان میں بھی عزت دیتا ہے، اس جہان میں بھی عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا، فرمایا لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر
اذان میں اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ اگر خطبے میں اللہ کی حمد ہے، مصطفیٰ پہ درود بھی ہے، نماز میں اگر سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد بھی پڑھی جاتی ہے، رکوع میں رب کی پاکی بولی جاتی ہے، سجدے میں رب کی پاکی بولی جاتی ہے، تو تشہد میں بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے، حضور پہ درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ جس جگہ پر دیکھو گے اللہ نے اپنی عبادات میں انتظام یہ رکھا ہے، حکم خود دیا ہے، طریقہ اپنے نبی سے بتلوایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رب کو یہ کہنا ہے شریعت کا جو بھی حکم ہوگا، حکم میرا ہوگا، ادا میرے یار کی ہوگی۔ دنیا میرے یار سے منہ موڑ کے میری بارگاہ میں نہ آئے تو عاشق کو میں کیا کہتا ہے کہ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، مشکل کو بھیجے کوئی